الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ مالک کی توفیق سے گمان ہے کہ ہمارا نماز فجر اور اس کے بعد سیرت مبارکہ کے حوالے سے کچھ دیر بیٹھ کر اللہ کی گھر میں پڑھنا گمان ہے کہ رب الجلال کی ہم پر انتہائی عظیم رحمت. اللہ کرے کہ یہ ہماری رحمت بھی ہو اور مولا کریم موت کے دن اپنے خود و کرم سے کچھ اور آپ سب کو اور ہمارے کتوں کو اس رحمت سے محروم نہ کریں. کل کے سبق میں بات یہاں تک پہنچی تھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد سے بے پناہ پیار اور تعلق کے باوجود یہاں کہیں بات دیکھتے جو حرام نہیں بلکہ جو بلند لوگوں کی حیثیت کے مطابق نہ ہوتی اگرچہ وہ جائز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کا کڑا احترام. اسی سلسلے میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لائے. ان کے ہاں سونے کی زنجیر دیکھی. سونا خواتین کے لیے حلال اور جائز ہے لیکن بیٹی کے لیے اپنی بیٹی کے لیے خدمت کرنا حقی کا اظہار فرمایا اور بغیر بیٹھے تشریف ہے. اب کیا ہوا اگر وہ باپ کے مثال ہے تو بیٹی بھی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بہت بڑی بنی. صفحہ 107 درمیان صفحے سے انہوں نے یعنی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زنجیر کے بارے میں رخ دیا اور وہ فروخت کر دی. بابا نے ناپسند کیا ہے. اب بابا کی محبت کا غلط استعمال نہیں کیا. اس کو کیا کہتے ہیں آنسر ایکسپلائٹ. ہمارے یہاں چکر یہی ہے بیٹیوں کی محبت اگر ہے تو پھر وہ بجائے کہ بابا کی خیر کی بات ماننے کی چاہیے کیا ہے بابا کا دین سے پھیر کر بابا کا بیڑا غرق کرو اور اپنا بھی یہی چل رہی ہے جو اس کا دکان ہے. محبت کا معنی اس کی محبت اللہ کرے نہ یہ اولاد کی محبت نہیں دشمنی ہے. ہم پابند ہیں اور یہ بات دین فطرت کا حصہ ہے کہ اپنی اولاد اور بیٹیوں سے بہت پیار یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. لیکن یہ پیار اس کو قید کرنا اس لیے کہ اپنی بیٹیوں کو جہنم کی آگ سے بچانا. اگر یہ محبت ہمیں بیٹیوں کے ساتھ جہنم میں لے جائے تو بہتر کا یہ محبت نہ ہو. اور حقیقت میں یہ محبت نہیں یہ بدترین دشمنی ہے. اور اللہ کے لیے میری بات غلط ہو محبت جو ہے وہ یہی ہے نبوی محبت محمدی محبت اللہ کرے وہ ہو لیکن شاید وہ بہت ہی حال اللہ اسے عام کرے اور ہمیں بھی اس کا واقع حصہ اپنی رحمت سے. اور یہی بات جو میں بیٹیوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں بیٹیوں کے بارے میں ان کا احترام کرنا ان کی ہمدردی کرنا ان کے جذبات کا خیال رکھنا یہ ہمارے اسلام کا حصہ ہے. لیکن پھر وہی بات
اس لیے نہیں کہ وہ خود بھی جہنم میں جائیں اور ہمیں بھی کسی کے نہیں، اس لیے کہ اس محبت پیار تعلق احسان عمدہ سلوک کی وجہ سے وہ ہمیں جہنم سے بچائیں اور ہم انہیں اللہ کی فضل و کرم سے جہنم سے بچائیں. یہ ہے جو محبت اور تعلق ہے، وغیرہ سب برباد. بی بی فاطمہ نے کیا کیا؟ انہوں نے زنجیر کے بارے میں حکم دیا اور وہ فروخت کر دی. پھر کیا کیا؟ پھر انہوں نے اس سے حاصل ہونے والی رقم کے ساتھ ایک غلام خرید کر آزاد. فاطمہ پر رب کی تعداد ان کے بے شمار رحمتیں رضی اللہ تعالی عنہا. بیٹی ہو تو تم کے نقش قدم پہ ہو، وغیرہ نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو، کیا کرنا ہے پا جائیے. اللہ گواہ بے دین بیٹی یا بیٹے اللہ نہ دے دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں پتہ نہیں اس کی وجہ سے کتنی مار ہو. عبداللہ سمجھ آ رہی ہے؟ اولاد دے دوسری اولاد نہیں، وہ عذاب اور اللہ ہوتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو سنا تو کیا کہا؟ اللہ اکبر. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا چھٹا ہوا. میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا. دین دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، لیکن جب اپنی اولاد کا دین دیکھے تو خوشی کیا ہوتی؟ پھر اللہ ہی جانتا. شاید الفاظ ان کے بیان کی طاقت نہیں رکھتے. دین بھی ہو اور اپنی اولاد بھی ہو، یا اللہ یہی دکھانا اور اس کا حق دکھانے سے پہلے سے دنیا سے کسی کو نہ اللہ دکھا. اور جو دیکھتے ہیں ہم اپنی نالائکی اور بدعمالی کی وجہ سے، اللہ اس کو نیکی سے بدل اور اس سے پہلے خوشی نصیب. اب فرمایا اور یہ جو اللہ اکبر نکلا ایک صاف کا نکلا، یہ اس کو تصور کیا تھا. یہ اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی یہی اللہ اکبر بار بار زندگی میں نصیب کر دے. وغیرہ اور فرمایا الحمدللہ الذی نجا فاطمہ رضی اللہ عنہا من النار. سب تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جنہوں نے فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہا دوزخ کی آگ سے بچا. رک جائے. اور اولاد کتنے خوش نصیب ہے جن کی نیکی کی وجہ سے ماں باپ کے اختیار ہو گئے. اللہ اکبر. 100 بچے کی وجہ سے جو خوشی ہے اپنی جگہ ہے. ایک بیٹی کی وجہ سے دین کی جو خوشی ہے، بیٹے کی وجہ سے دین کی جو خوشی ہے، اس کی لذت کچھ اور. اور امام نسائی کی روایت میں ہے وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی. وہ خاتون جس کا ذکر پہلے کیا گیا، وہ خاتون کبیرہ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب حمل کا شکوہ کیا. فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی گردن میں پہنی ہوئی سونے کی زنجیر اتاری. وہ بات عورت کی سونے کی انگوٹھی کی طرح جس کی وجہ سے مجھے مار پڑی. تو اسی حوالے سے ہے تو خاتون خامن کا دیا ہوا تحفہ سونے کی زنجیر اس کو دکھانا اور کہا یہ مجھے ابو حسن نے بطور تحفہ دی ہے. عورتوں کو قریب سے سونے سے پیار اور دکھانا سہیلیوں کو آنے والیوں کو اپنا زیور اپنی چیزیں،
یہ آج کی کہانی نہیں، یہ صدیوں پہلے اور ایک بیٹیوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور سب زنجیر اس کے ہاتھ میں تھی، وہ تو خوشی سے دکھا رہی ہے، بعض کو نے انشاءاللہ اسی مقام سے کل کا سبق پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری مجلس کو مبارک بنائے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف کروائے، اور جو پڑھ رہے ہیں پیاری بیٹیوں کی بات اور جو پڑھ رہے ہیں پیارے ابا کی بات، اپنا وہ ابا بن سکتے ہیں، بن کوئی بھی نہیں بن سکتا، اور نہ میری بیٹیاں وہ بیٹیاں بن سکتی ہیں، کوئی بھی نہیں بن سکتی، لیکن اللہ سے عاجزانہ التجا ہے، وہ نقشہ پنجابی میں مارا مجھے ہمارے گھروں میں بھی چلا دے، اللہ وہ نقشہ ہمارے گھروں میں بھی چلا دے، بہت سے پہلے یہ نقشہ دکھائے اور بار بار دکھائے اور موت تک ہی دکھاتا رہے۔ یہ نقشہ دیکھیں گے تو جینا جینا ہے، پکڑنا جینا وہی ہے جو ہم جینا۔ اللہ ایسی زندگی عطا فرمائے، ایسا دیکھنا نصیب فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام مقتدی پیشوا رہنما ہیں، اور ہماری بیٹیوں کو اور اولادوں کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پہ چلائے، اور اللہ سے یہ بات کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين۔